حضرت غسل میں کتنے فرض ہیں اور غسل کا طریقہ کیا ہے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا نبی کیوں نہ ہو لب پہ نام آپ کا، کیا بات ہے؟ یا نبی کیوں نہ ہو لب پہ نام آپ کا، آپ آقا میرے میں غلام آپ کا۔ بات ہے، سبحان اللہ۔ ایک ایک لفظ میں سینکڑوں خوبیاں، بے شک، ایک ایک لفظ میں سینکڑوں خوبیاں، بے شک۔ کتنا بہتر ہے آقا کلام آپ کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کی طرف سے یہ سوال کیا گیا کہ غسل میں کتنے فرائض ہیں۔ غسل کے اندر 3 فرائض ہیں۔ نمبر 1، غرارے کے ساتھ کلی کرنا، غرغرہ بھی بولتے ہیں اس کو، عرف عام میں غرارہ بول دیتے ہیں اس کو۔ تو غرغرے کے ساتھ کلی کرنا یعنی منہ بھر کے منہ میں پانی لیا جائے اور پھر اس منہ کو اوپر کیا جائے تو اسے غرغرہ بولتے ہیں۔ 3 مرتبہ کلی کر لیں اسی طریقے سے۔ 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھائیں۔ ناک میں پانی کہاں تک چڑھانا یا پہنچانا ہے؟ جو یہ ناک کی نرم ہڈی تک ہے، یہاں تک پانی پہنچ جائے، یہ فرض ہے۔ تیسرا فرض ہے سارے بدن پر پانی بہانا۔ اب پانی کتنا بہایا جائے، کیسے بہایا جائے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب آپ کا غسل کرنے کا ارادہ ہو تو جہاں پر نجاست لگی ہے اس نجاست کو آپ دور کر لیں۔ اس کے بعد نماز جیسا وضو کریں، جیسے آپ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں اسی طریقے سے آپ وضو کریں۔ اور یہ خیال رکھیں کہ جب باتھ روم میں آپ جائیں اور برہنہ ہو کے آپ نہا رہے ہیں، یعنی بدن پر کوئی کپڑا نہیں ہے آپ کے، تو یہ خیال رکھیں اس حالت میں، یعنی ہمارا بدن بالکل برہنہ ہے، کعبہ شریف کو نہ تو پیٹھ ہونی چاہیے اور نہ رخ ہونا چاہیے، اتر دکھن ہم اپنے رخ کو کر سکتے ہیں۔ پھر اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو ہم نہانے کے لیے ہم نے بالٹی لی ہے، اس میں پانی ہے، یا بالٹی نہیں ٹوٹی وغیرہ ہے تو کوئی دقت نہیں ہے، لیکن اگر بالٹی وغیرہ ہے تو وہ اتنے اونچے پر ہو کہ ہمارے غسل کی چھینٹیں اس کے اندر نہ جائیں۔ جیسے ہم پانی ڈالتے ہیں تو ہمارے بدن کی جو چھینٹیں ہیں، جو مائع مستعمل ہے، جو ہم نے پانی ڈالا ہے وہ استعمال ہو گیا، تو اس کی چھینٹیں اس بالٹی کے اندر نہیں جانی چاہیے۔ اگر ہمارے بدن سے چھینٹیں اس بالٹی میں پہنچ گئیں تو وہ پانی مائع مستعمل ہو جائے گا، یعنی جو پانی بالٹی کے اندر موجود ہے وہ پاک ہے لیکن اس کے اندر پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رہے گی، یہ خیال رکھیں۔ ہم نے وضو کر لیا، ہاتھ دھو لیا، بغیر ہاتھ دھوئے ہم بالٹی کے اندر ہاتھ نہ ڈالیں، وہی مائع مستعمل ہو جائے گا۔ بہرحال پھر ہم نے غسل کے لیے نماز جیسا وضو کیا، اس کے بعد ہم پانی کو داہنے کاندھے پر ڈالیں، پھر بائیں کاندھے پر ڈالیں، 3 مرتبہ داہنے کاندھے پر پانی ڈالنا ہے اور 3 مرتبہ بائیں کاندھے پر ڈالنا ہے۔ اس کے بعد ہمیں سر پر پانی ڈالنا ہے۔ پھر سنت طریقہ یہ ہے کہ سارے بدن پہ ہم پانی چپڑیں، جس طریقے سے تیل کی مالش کرتے ہیں، ہر جگہ اپنا ہاتھ پہنچائیں، اور اسی طریقے سے جب ہم مطمئن ہو گئے کہ ساری جگہ ہم نے یہ مسل دیا، اس کے بعد میں پھر ہم پانی بہائیں۔ اب بہانا کتنا؟ اتنا پانی بہانا فرض ہے کہ ہم یہ مطمئن ہو جائیں کہ ہمارے جسم پر ایک بال برابر جگہ خشک نہ رہی۔ اگر ایک بال برابر جگہ خشک رہ گئی، ابھی ہمارا دل مطمئن نہیں ہے تو ہمارا غسل نہیں ہوگا، اور ہم مطمئن ہو گئے کہ اب پانی ہر جگہ بہہ چکا ہے۔ پانی بہانا شرط ہے، لہذا پانی بہہ گیا تو ہمارا غسل ہو جائے گا۔ اس طریقے سے غسل کریں گے انشاءاللہ تو ہمارا غسل بھی ہوگا۔ اچھا، اسی میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو ہم نے وضو کیا ہے غسل میں، غسل کرنے کے لیے جب گئے تھے ہم، جو ہم نے وضو کیا
تو اس میں ہم نے غرارہ بھی کر لیا، ناک میں پانی بھی ڈال لیا، اس کے بعد میں جو غسل کیا تو سارے بدن پہ ہم نے پانی بہا لیا۔ اسی وضو سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، چاہے وہ ظہر کی نماز ہے ظہر کی پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی نماز ہو آپ اسی سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ غسل کا طریقہ، مختصر سا طریقہ میں نے آپ کو بتایا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت کے دائرے میں رہ کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔